پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے۔ تو بچوں، آج تاریخ جو ہے وہ ہے 25 مئی 2021 اور آپ 5ویں جماعت کے بچے ہیں۔ مضمون جو ہے وہ ہمارا آپ کی اردو کی کتاب ہے، اور اس میں جو موضوع ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے سند مہادیو۔ اس کے 2 سبق ہم نے پیچھے اختتام کیے، اور آج اس کا تیسرا اور آخری سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر روز آپ کے لیے اردو کی کلاس اپنی یوٹیوب چینل سے روزانہ اپلوڈ کرتا ہوں آپ کے گروپ میں، جو ہمارا گروپ چلتا ہے UPS کلاسز وارسن کے۔ تو آپ وہاں جا کر اس لنک پہ کلک کر کے وہ آسانی سے دن میں کئی بار کسی بھی وقت آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، شروع کرتے ہیں۔ تو آج یہاں پہ ہے، سند مہادیو سے 3 کلومیٹر مغرب میں گوری کند نام کا ایک مقدس چشمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیو کو پانے کے لیے دیوی اما نے یہاں 12 برس تپسیا کی تھی۔ دوران تپسیا وہ اسی کنڈ میں اشنان کیا کرتی تھی۔ دیوک ندی، جسے اس علاقے میں گنگا کی طرح مقدس و متبرک مانا جاتا ہے، اسی کند سے نکلتی ہے۔ اس لیے سند مہادیو کے میلے میں آنے والے یاتری پاک ہونے کے لیے اسی کنڈ میں ضرور اشنان کرتے ہیں۔ وہ گپھا جس میں دیوی اما نے تپسیا کی تھی، اسی مندر کے احاطے میں موجود ہے۔ مندر کے پاس ہی ماں درگا کا 100 سال پرانا مندر ہے، جسے چنانی کے راجا کرن نے بنوایا تھا۔ سند مہادیو اپنی انہی تاریخی خصوصیات کی بدولت تمام ریاست میں مشہور و معروف مقام کی حیثیت کا حامل بن چکا ہے۔ کشمیر وادی یا ماتا ویشنو دیوی کی یاترا پر آئے یاتری سند مہادیو کی درشن کرنا بھی شن پنے لیے اپنے سمجھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، دوبارہ ہم اس سبق کو دہرائیں گے۔ سند مہادیو سے 3 کلومیٹر مغرب میں گوری کند نام کا ایک مقدس چشمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیو کو پانے کے لیے دیوی اما نے یہاں 12 برس تپسیا کی تھی۔ دوران تپسیا وہ اسی کنڈ میں اشنان کیا کرتی تھی۔ دیوک ندی، جسے اس علاقے میں گنگا کی طرح مقدس و متبرک مانا جاتا ہے، اسی کند سے نکلتی ہے۔ اس لیے سند مہادیو کے میلے میں آنے
والے یاتری پاک ہونے کے لیے اسی کنڈ میں ضرور اسنان کرتے ہیں۔ وہ گپھا جس میں دیوی اما نے تپسیا کی تھی اسی مندر کے احاطے میں موجود ہے۔ مندر کے پاس ہی ماں درگا کا 100 سال پرانا مندر ہے جسے چنانی کے راجا کرن نے بنوایا تھا۔ سندھ مہادیو اپنی انہی تاریخی خصوصیات کی بدولت تمام ریاست میں مشہور و معروف مقام کی حیثیت کا حامل بن چکا ہے۔ کشمیر وادی یا ماتا ویشنو دیوی کی یاترا پر آئے یاتری سندھ مہادیو کی درشن کرنا بھی شنپنے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جو یہ سندھ مہادیو جو 3 کلومیٹر مغرب میں، اس کے 3 کلومیٹر مغرب میں، یعنی آپ جانتے ہیں سمت یعنی مغرب، مشرق، جنوب، شمال، تو یہ مغرب میں سندھ مہادیو جو گاؤں ہے یا جو یہ مندر ہے اس گاؤں میں، اس سے 3 کلومیٹر کی دوری پر گوری کند نام کا ایک مقدس چشمہ ہے، یعنی ایک چشمہ ہے جہاں پانی نکلتا ہے۔ گوری کند اس جگہ کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ ہندو لوگ اس چشمے کو مقدس سمجھتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیو جو ہے اس کو پانے کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے دیوی اما جو تھی وہ یہاں 12 برس تپسیا کی تھی، یعنی 12 برس تک اس نے یہاں پہ عبادت کی اور وہ اسی کنڈ میں اسنان کیا کرتی تھی۔ یہ ہندی ورڈ ہے اسنان، تپسیا بھی ہندی ورڈ ہے۔ تو تپسیا ہو گیا عبادت کرنا، اور اسنان ہو گیا نہانا، جس طرح پانی سے نہاتے ہیں صبح، اسی طرح اسنان۔ تو وہ جو دیوی اما تھی وہ 12 برس تک اسی جگہ پر رہی اور اس نے اس جگہ پہ عبادت کی اور اسی چشمے سے نہاتی تھی صبح۔ دیوک ندی، جو یہ دیوک ندی ہے جسے اس علاقے میں گنگا کی طرح، یعنی دیوک ندی یہاں سے گزرتی ہے، جو اس علاقے میں مقدس و متبرک اس دریا کو مانا جاتا ہے، اس نالے کو مانا جاتا ہے، جو ہندوستان میں دوسرے ہندو گنگا سمجھتے ہیں۔ گنگا بہت بڑی دریا ہے، اسی طرح اس گنگا کی طرح اس کو مقدس اور متبرک مانا جاتا ہے دیوک ندی کو۔ تو اسی کند سے نکلتی ہے یہ، اسی چشمے سے یہ نکلتی ہے، اس لیے سندھ مہادیو کے میلے میں یہاں ہر سال میلہ لگتا ہے، اور جو اس میلے میں آتے ہیں یہاں، یعنی باہر سے جو لوگ آتے ہیں یا لوکل لوگ آتے ہیں، آس پاس کے لوگ آتے ہیں، ہندو یاتری آتے ہیں، وہ اسی کنڈ میں ضرور اسنان کرتے ہیں، یعنی ضرور اس کنڈ سے نہا کر جاتے ہیں، اور گپھا کیونکہ وہ اس کو متبرک سمجھتے ہیں، یعنی اسنان کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو گناہ تھے وہ معاف ہو گئے۔ اور گپھا جس میں دیوی اما نے تپسیا کی تھی، اور وہ گپھا، یہاں پہ ایک گپھا ہے جہاں پہ دیوی اما عبادت کرتی تھی، اسی مندر کے احاطے میں موجود ہے، یعنی یہاں پہ ایک مندر بنایا گیا ہے اور اس مندر میں وہ گپھا بھی موجود ہے۔ مندر کے پاس ہی ماں درگا کا 100 سال پرانا مندر ہے، یعنی اسی مندر کے پاس ہی ایک اور مندر ہے جو درگا ماں کا لگ بھگ 100 سال پرانا مندر بنوایا گیا ہے، جسے چنانی کے راجا، جو چنانی قصبہ ہے جہاں سے یہ راستہ جاتا ہے اس مقام تک، تو سندھ مہادیو تک جو راستہ جاتا ہے چنانی سے، جو مین روڈ پر ہے، جو ریاست کا قومی شاہراہ بھی کہلایا جاتا ہے،
یہاں سے جموں، جب سری نگر سے جموں جاتے ہیں تو راستے میں یہ قصبہ پڑتا ہے، جو میں نے پہلے بھی بتایا۔ پتنی ٹاپ سے نیچے جب اترتے ہیں تو یہ قصبہ دور دور سے نظر آتا ہے ہمیں، بس میں، گاڑی میں۔ تو یہاں پہ جو شہر ہوا کرتا تھا، یعنی قصبہ ہوا کرتا تھا، وہ چنانی کے راجہ کرن نے بنوایا تھا۔ تو یہ درگا ماں کا جو 100 سال پرانا مندر ہے، یہ بھی اسی چنانی کے راجہ کرن نے بنوایا تھا۔ سندھ مہادیو اپنی انہی تاریخی خصوصیات کی بدولت تمام ریاست میں مشہور و معروف مقام کی حیثیت کا حامل بن چکا ہے۔ یعنی انہی خصوصیات کی وجہ سے، یعنی جو یہ چشمہ ہے، مندر ہے، درگا مندر ہے اور دیوک ندی ہے، ان سب چیزوں کی خصوصیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب تمام ریاست میں یہ مشہور جگہ ہونے کی حیثیت سے اس کو متبرک اور سیاحت کے لیے بھی بڑا مانا جاتا ہے۔ وادی کشمیر یا ماتا ویشنو دیوی، ماتا ویشنو دیوی بھی بہت بڑی جگہ ہے، پوتر جگہ ہے، پاک جگہ ہے۔ ہندو بھائی یہاں آتے ہیں دنیا بھر سے، ملک بھر سے، یہاں آس پاس کے علاقوں سے، تو یہاں بہت بڑی رش ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح وادی کشمیر میں سیاح لوگ خوبصورت وادی کشمیر کو دیکھنے، یا یہاں بہت ساری ایسی خوبصورت جگہیں، یا جھیل ڈل ہو، یا جھیل ولر ہو، یا گلمرگ ہو، پہلگام ہو، سنمرگ ہو، یا مغل باغات ہو، تو یہاں لطف حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے یہاں جو لوگ آتے ہیں۔ تو اسی طرح ماتا ویشنو دیوی کی یاترا پر جو لوگ آتے ہیں، وہ ضرور سندھ مہادیو کی درشن کو بھی اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں اور وہ وہاں بھی جاتے ہیں۔ بچوں، آج ہم نے اس سبق کو اختتام کیا، تو امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح اس کو ذہن نشین کیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کو دہرانے کی ضرورت پڑے یا دیکھنے کی ضرورت پڑے، تو آپ میرا یہ ویڈیو لنک کسی بھی وقت کھول کر دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج بس اتنا ہی، تو یہیں پہ خدا حافظ۔